بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 4 کے حوالے سے ویڈیو لیکچر نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ اس سبق میں موجود ذیلی ٹاپک پاکستانی معاشرے میں ثقافت کی نمایاں خصوصیات سے متعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 121 کھولیں۔ صفحہ نمبر 121 پر ہمارا عنوان ہے پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ ثقافت سے کیا مراد ہے۔ ثقافت کا مفہوم دیکھیں، کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئلی قوانین یعنی رہنے سہنے کے طور طریقے، عام زندگی جو آپ گزارتے ہیں، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہی خصوصیات اس قوم کو دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں، اور یہی خصوصیات جو ہیں وہ ان کی ثقافت کہلاتی ہیں۔ جیسا کہ بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں، ہم ایک محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک خاندان میں جب ہم پرورش پاتے ہیں تو ہماری کچھ اپنی مشترکہ قدریں ہوتی ہیں۔ ہماری رسم و رواج جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے رسم و رواج سے بالکل مختلف ہوں۔ ہمارا انداز زندگی کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے جو آپ کی فیملی کے لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک الگ سے انداز زندگی ہم گزارتے ہیں۔ ہماری زندگی گزارنے کے جو گھریلو زندگی کے اصول طور طریقے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اس طرح سے اٹھنا، اس طرح سے بیٹھنا، اس طرح سے چلنا، اس طرح سے کام کرنا۔ اسی طرح ہماری تفریحات، ہمارے کھیل، ہمارے علوم و فنون جو ہیں، مجلسی زندگی کے جو اصول ہیں وہ الگ سے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اسی کو ہم ثقافت قرار دیتے ہیں۔ اور جب کوئی قوم، جیسا کہ آپ دیکھیں پاکستانی قوم ہے، جو ہندو قوم ہے، اس طرح الگ الگ قوموں کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ تو بیٹا ان سب میں الگ الگ قسم کی آپ کو قدریں ملیں گی، لیکن اگر ایک ہندو اور دوسرے ہندو کا آپ مقابلہ کریں تو ان میں ہمیں مشترکہ قدریں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح مسلمان کا مقابلہ مسلمان سے کریں تو مسلمانوں میں کچھ چیزیں ہمیں بالکل ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ بزرگوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے محبت ہے، خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھنا، یہ مسلمانوں میں صرف پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح کچھ کھانے پینے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح یہ جو ساری قدریں جو ہم میں ایک جیسی پائی جاتی ہیں، یہی قدریں ایک کسی بھی ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز اور مختلف بناتی ہیں۔ ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے، کہ ہماری ثقافت جو ہے اس کا تعلق ہمارے ہر قسم کے علوم و فنون سے، عقائد اور قوانین سے اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے متعلق بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک کل ہوتی ہے اور کسی بھی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی و غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے۔ یعنی انسان جو ارادی طور پر کام کرتا ہے یا غیر ارادی طور پر کام کرتا ہے، اسی سے انسان کی کسی بھی قوم کی یا ایک علاقے کے رہنے والے لوگوں کی ثقافت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، طور طریقے جس طرح کہتے ہیں، عقائد عقیدے کی جمع ہے، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسی سے کوئی بھی کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی جو ہے وہ ثقافت پروان چڑھتی ہے۔ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات دیکھتے ہیں بیٹا کہ نمایاں خصوصیات ہماری جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں جو ثقافت پروان چڑھ رہی ہے اس کی نمایاں خصوصیات کون کون سی ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے معاشرتی قدریں۔ بیٹا آپ کو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ پاکستان کے جو علاقے ہیں، مختلف علاقے ہیں اور صوبے ہیں، 4 صوبے ہیں ہمارے، ان سب جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اعلیٰ اور منفرد قسم کی آپ کو معاشرتی قدریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلاً بزرگوں کا احترام، ہمارے ملک میں جو ہے معاشرتی قدروں کے حوالے سے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹوں سے محبت اور پیار سے پیش آیا جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت سے تنازعات یعنی جھگڑوں کو مقامی سطح پر ہی حل کر لیتی ہیں، یعنی ان کو آگے عدالت یا قانون کی شکل میں لانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ
کے بزرگ جو ہیں وہ بہت سے مسائل کو وہیں پر حل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم ثقافت کے حوالے سے پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے غذاؤں کا جائزہ لیں تو پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ مثلا پنجاب اور سندھ میں سبزیاں پسند کی جاتی ہیں، دالیں، گوشت اور چاول بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت مرغوب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں بھی اگر کہا جائے چلیں جی کیا پکایا جانا ہے تو فوراً سے کہا جاتا ہے کہ نہیں گوشت بنا لیا جائے، سبزی بنا لی جائے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ دیکھیں اور بلوچستان میں تو وہاں پر گوشت، خشک تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ پنجاب کی غذاؤں کے حوالے سے وقت دیکھیں تو پنجاب میں دودھ اور لسی، جبکہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سجی اور کڑھائی گوشت جو ہے وہ نصف صدی پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی، کہ اس سے پہلے یہ صرف خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب میں کھائی جاتی تھی، لیکن اب سجی اور کڑھائی گوشت جو ہے وہ پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے، اور پاکستانی لوگوں کی مرغوب غذا تو گوشت ہے۔ پاکستانی ثقافت کے حوالے سے جو مشترکہ قدریں ہیں اس کے حوالے سے ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے مذہبی ہم آہنگی۔ تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں جب بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کہ جب بزرگان دین آئے بر صغیر پاک و ہند میں اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ کہ اگر اب ہم موجودہ پاکستان کا جائزہ لیں تو آپ نے جیسے دیکھا ہوگا بیٹا کہ پاکستان کو تو حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، تو یہاں پر جو ہے جتنے بھی مسلمان تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے، اور پاکستان میں لوگوں میں اب بھی اسلام کے حوالے سے مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ علاقائی سطح پر دیکھیں، صوبائی سطح پر دیکھیں، لسانی یعنی زبانی لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے اور دیگر بنیادیں بھی اگرچہ پاکستان میں موجود ہیں۔ ہم دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقے ہیں، اس طرح ان علاقوں کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اسی طرح سے مختلف صوبے ہیں، صوبائی لحاظ سے بھی، صوبوں کے لحاظ سے بھی الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں۔ نسل علاقے کی بنا پر بھی لوگوں کا میں امتیاز کیا جاتا ہے، لیکن اگرچہ یہ ساری بنیادیں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن بیٹا اس کے باوجود پاکستانیوں کی جو اہم ترین پہچان ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور مذہب اسلام میں ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے کے امتیازات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیٹا واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، یعنی جو فضیلت کی بنیاد ہے وہ صرف تقویٰ پر ہے، اور چونکہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس لیے پاکستان میں بھی ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے کے امتیازات کو کم اہمیت دی جاتی ہے، اور پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ اور اگر ہم دساتیر پاکستان کا جائزہ لیں تو جو پاکستان کے دستور پیش کیے گئے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے، اور پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری کا جو یعنی اس نے سلوک کا رویہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے بیٹا مخلوط ثقافت یعنی ملی جلی ثقافت۔ تو آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسم و رواج، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے نئے نئے طور طریقے لے کر آیا۔ جب یہ گروہ یہاں پر آئے تو ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی چلی گئی، تو اسی لیے یہاں کی ثقافت کو مخلوط ثقافت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ملی جلی ثقافت۔ پوائنٹ نمبر 5 آپ دیکھیں بیٹا، پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا لباس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا لباس جو ہے وہ موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، شلوار قمیص اور پگڑی استعمال کرتے ہیں، جبکہ عورتیں جو ہیں وہ دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ جبکہ شہری علاقوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر شلوار قمیص، پینٹ کوٹ اور واسکٹ کا بہت زیادہ رواج ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر بیٹا بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے، عورتیں عام طور پر کڑھائی والا لباس پہننا پسند کرتی ہیں، اور شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت انداز میں تیار کروایا جاتا ہے۔
پوائنٹ نمبر 6 میلے اور عرس. آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان میں جو ہے عام طور پر جو بزرگان دین ہیں ان سے عقیدت کا جذبہ دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں. حضرت دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مہدو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ چراغاں، حضرت سیدن شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں ہیں. ان کے عرس اور سبی کا سالانہ میلہ قابل ذکر ہے. یعنی یہ جو تمام تر بزرگان دین ہیں ان کے جو مزار ہیں ان پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال عرس اور کا سماع ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سبی میں جو میلہ لگتا ہے یہ ہمارے پاکستان کی ثقافت کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہیں. اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 7 ہمارا ہے کھیل. تو بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں. پاکستان کی جو ٹیمیں ہیں اس میں کرکٹ کی ٹیمیں ہیں، ہاکی کی ٹیمیں ہیں، اسکواش کی ٹیمیں ہیں، انہیں دنیا بھر میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہے. اور ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ آپ کو پتہ ہے ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کروائے جاتے ہیں. گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے. مذہبی تہوار کے حوالے سے اگر ہم پاکستانی ثقافت کا جائزہ لیں بیٹا تو پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلا عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شب معراج ہے اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں. اس کے علاوہ یوم عاشور یعنی آپ بیٹا جو 10 محرم کو 9ویں اور 10ویں محرم کو جو آپ مذہبی عقیدت و احترام سے اس دن کو مناتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ مذہبی ثقافت، مذہبی تہوار کے حوالے سے ہماری مذہبی ثقافت سے اجاگر ہوتی ہے. نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے. پوائنٹ نمبر 9 ہے آپ کا بیٹا رسم و رواج. تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہے وہ مختلف موقعوں پر مختلف رسوم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ بفضل تعالی مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، یعنی وہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان خاندان میں پیدا کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق جو ہے ایک مسلمان خاندان کے لیے کی ہے. کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر اسی طرح رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تعلق دار متوفی کے گھر جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے دار جو ہیں، تعلق دار جن سے ان کی تعلقات ہوتے ہیں، وہ اس کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور نماز جنازہ کی ادائیگی تک وہاں پر رکتے ہیں. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی وغیرہ بھی کروائی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی مذہبی روایات کے مطابق شادی، بیاہ اور اموات کی رسومات ادا کریں. پوائنٹ نمبر 10 ہے آپ کا مختلف فنون. کراچی میں مزار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور وابڈا ہاؤس، اسلام آباد میں فیصل مسجد، مسجد محابت خان اور قلعہ بالا حصار، پشاور میں قائد اعظم ریزیڈنسی بلڈنگ زیارت میں، اور کلات کا قلعہ کلات کی اہم عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بنی ہوئی ہیں. اور یہ تمام وہ مقامات ہیں جو ہمارے فنون کو جو ہیں وہ آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا کہ اگر آپ مزار قائد کا جائزہ لیں، بادشاہی مسجد کا جائزہ لیں، شاہی قلعے کا، فیصل مسجد کا، ان تمام جگہوں کو آپ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں فنی پچی کاری اور کشیدہ کاری اور ان چیزوں کی جو ہے دیواروں پر جو پچی کاری کی گئی ہے اور مختلف جو ہے یہاں پر تبدیلیاں کروائی گئی ہے، جو فنی مہارت کا جو ثبوت ہے وہ ان تمام عمارتوں میں دکھائی دیتا ہے، جس سے ہمارے فنون کو جو ہے وہ تقویت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد پاکستان میں دستکاریوں کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے. دستکاری ہوتا ہے بیٹا ہاتھ سے کام کرنا. مرد اور خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں. اس طرح پاکستان میں مصوری کا جو فن ہے بیٹا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام عمارتوں میں جو مصوری کی گئی ہے، جو فن پارے بنائے گئے ہیں، وہ بڑا منفرد اور ملک کی شناخت سمجھا جاتا ہے. خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کیے ہیں.
مغل اور جدید زمانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے پاکستان کی ثقافت اور اس کی نمایاں خصوصیات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے بیٹا اسے 2 نشستوں میں آدھا کر کے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اسے مکمل عنوان کے طور پر، مکمل ٹاپک کے طور پر بھی تیار کرنا ہے۔ شکریہ۔